Hello and welcome to the 285th episode of the Hot Issue. ناظرین، آج 5 فروری ہے اور پاکستان 5 فروری کو ہر سال یوم یکجہتی کشمیر یعنی کشمیر سولیڈیرٹی ڈے مناتا ہے۔ ناظرین، یہ کیا ہے کشمیر سولیڈیرٹی ڈے؟ یہ کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس پروگرام کو اپلوڈ کرنے کے بعد بلوچستان کے اوپر جو ہماری چھٹی اپ ڈیٹ ہے وہ اپلوڈ کی جائے گی، جس میں پہلی دفعہ آپ کو ان فوجیوں کی میں تصاویر دکھاؤں گا جن کو بلور لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ نے مارا ہے، جو مرے ہیں۔ اور پاکستان مسلسل ڈینائی کر رہا ہے، پہلے 4 پھر 7 اب 12، اور آج کی فگر 13 دے رہا ہے کہ 13 پاکستانی فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں فوجی وہاں مکھیوں کی طرح مرے ہیں۔ اور میرے پاس ایکسکلوسیولی 40 تصاویر آئی ہیں ان فوجیوں کی جو مرے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ اپنے اگلے پروگرام میں شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے چلتے ہیں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کی طرف۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 1990 میں جب افغان وار ختم ہوتی ہے تو اس وقت جہادی واپس آتے ہیں۔ جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تو پہلے سے ان کے لیے پاکستان کی ISI اور پاکستان کی فوج نے نیا ٹاسک تیار کیا ہوتا ہے، اور وہ ٹاسک ہے کشمیر میں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 1990 میں جنوری میں اچانک کشمیری پنڈتوں کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے، اور پھر اچانک مساجد سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہندو یہاں پہ موجود ہیں، یعنی کشمیر کی وادی میں یونین ٹیریٹری جو آج ہے، وہ یہاں پہ اپنی عورتیں چھوڑ جائیں اور خود یہاں سے نکل جائیں، یا کلمہ پڑھ لیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 3 آپشنز دی گئے۔ تو کشمیری پنڈتس، ایز یو نو، ویری ویل ایجوکیٹڈ، ویری ہمبل پیپل، انڈیجنس پاپولیشن آف دا ویلی ہے، وہ تو بیچارے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ڈرامہ شروع ہو گیا نیا؟ اب یہ ڈرامہ جو تھا پاکستان کا، اس کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا؟ ان سائڈ دا ویلی۔ ان میں مین جو تھے وہ جماعت اسلامی، جموں کشمیر لبریشن آرمی اور جہادی تنظیمیں تھیں، اور انہوں نے وہاں پہ نشاندہی کی ان گھروں کی، ان دکانوں کی، ان بزنسز کی جو کشمیری پنڈتوں کے تھے، اور اس کے بعد ٹارگیٹنگ شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کا باقاعدہ جینوسائڈ شروع ہوتا ہے۔ وہاں کے لوکل اردو اخبارات میں بھی یہ اشتہار چھپتے ہیں باقاعدہ، یعنی کہ ایڈ چھپتا ہے۔ آپ سوچیں اس ایڈیٹر کی کیا ذہنیت ہوگی، کیا مائنڈ سیٹ ہے جس نے اس قسم کے اشتہار اپنے اخبار میں چھپوانے کی اجازت دی، جن میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ یہاں سے کشمیری پنڈت جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں، اپنی عورتوں کو یہاں چھوڑ جائیں۔ خیر، قتل عام شروع ہو گیا، بے شمار ہندو کشمیری پنڈتوں کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد 19 جنوری کو ان کو ڈیڈ لائن دی گئی۔ 19 جنوری کو کشمیر کے اتہاس کا ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، جتنا بھی اس کا ماتم کیا جائے وہ کم ہے۔ یعنی اس دن لاکھوں کی تعداد میں کشمیری پنڈتوں نے اپنی جو جنم بھومی ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کچھ دلی کی جانب بھاگ گئے، نکل گئے جان بچا کے، کچھ جموں کی جانب نکل گئے، کچھ دوسری طرف نکل گئے، کچھ ملک سے باہر نکل گئے۔ اور 30 سال سے زیادہ ہونے کے بعد بھی آج ہمارے کشمیری پنڈت جو ہیں ود فیملیز در بدر اور خاک بسر ہے۔ اور ناظرین، افسوس یہ ہے کہ کشمیری پنڈتوں کے جینوسائیڈ کو نام دیا گیا ہے پنڈتوں کے ایکسوڈس کا۔ ایکسوڈس کا لفظ جو ہے عام طور پر حضرت موسیٰ کے ساتھ منسوب ہے، جنہوں نے مصر سے اپنی قوم کو نکالا اور ان کو لے کر وہ واپس گئے کنعان، جو کہ آج کا اسرائیل یا فلسطین ہے، یہ علاقے میں۔ 40 سال کی وہ سفر تھا، اور 40 سال میں کیونکہ اس زمانے میں اتنے سارے لاکھوں لوگ پیدل، تو وہ رک رک کے پہنچے وہاں، 40 سال لگے انہیں۔
اس وقت تک 2 جنریشنز تو ویسے بھی جان ان کی ختم ہو چکی تھی، مر چکے تھے. لیکن یہ ایکسوڈس نہیں تھا، یہ جینوسائیڈ تھا. اس لیے کہ فرعون نے موسیٰ کی قوم کو مصر سے نکالا نہیں تھا، بلکہ موسیٰ نے اپنی قوم کو مصر سے نکالا تھا اور واپس اپنے بنی اسرائیل لے کے گیا تھا. جبکہ یہاں معاملہ دوسرا ہے. یہاں پہ کشمیری پنڈتوں نے کسی اور جگہ ری لوکیٹ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ کشمیری پنڈتوں کو یہاں سے نکالا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا. ان کی زمینوں پہ، جائیدادوں پہ، گھروں پہ، دکانوں پہ، ہوٹلوں کے اوپر، ان کے کھیتوں کے اوپر، ان کے باغات کے اوپر قبضے کیے گئے، جو آج بھی جاری ہیں. میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا ضمیر ہے جو بے یار و مددگار کشمیری پنڈتوں کی جائیدادوں پر آج بھی قابض ہیں. ناظرین، جنوری میں جب کشمیری پنڈتوں کا یہ آپریشن ہوتا ہے اور اس کا سہرا جماعت اسلامی کے سر پہ باندھا جاتا ہے، تو اس وقت پاکستان کے جماعت اسلامی کے جو امیر تھے قاضی حسین احمد، انہوں نے 5 فروری کا دن یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے منانے کا اعلان کیا، اور پہلی دفعہ 1990 میں یہ ہوا، ڈے منایا گیا. لیکن حقیقت میں یہ ڈے اس کشمیری جینوسائیڈ کی خوشی میں جشن کے طور پر منایا جاتا ہے. لیکن آج کل کی نسل کو تو یہ باتیں نہیں بتائی جاتی. لیکن اس کی جو اصل، اس کو اگر کھوجیں مائکروسکوپ کے نیچے ہسٹری کو رکھ کے دیکھیں، تو اس کا جو آغاز ہے وہ سیلیبریشن آف جینوسائیڈ آف کشمیری پنڈت سے ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ کشمیر سولیڈیرٹی جو ہے، اگر کشمیریوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کا مقصد یا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ کشمیری ہے جو مسلمان ہے اور کلمہ گو ہے، باقی سارے کافر ہیں اور غیر کشمیری ہیں، اگر یہ کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سی بیانیے کو لے کر آگے چل رہے ہیں. آپ تو پھر محمد علی جناح کے اور انگریزوں کے وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا بیانیہ ہے، کمیونلزم کا بیانیہ، اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا ہر وہ شخص کشمیری ہے جو کشمیر میں رہتا ہے اور صدیوں سے رہتا رہا ہے، چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، کوئی بھی ہے، تو پھر آپ اپنے کشمیری پنڈتوں کے قتل عام پر 5 فروری کا دن کیسے منا سکتے ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یوم یکجہتی کشمیر یا کشمیر سولیڈیرٹی ڈے در حقیقت کشمیر بلاتکار ڈے ہے، کشمیر کا خون بہانے کا ڈے ہے، کشمیر کے اندر کشمیریوں کے قتل عام کا ڈے ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں، تو پھر آپ کسی قیمت پر بھی 5 فروری کو کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کے طور پر نہیں منا سکتے، بلکہ کشمیر جینوسائیڈ ڈے کا نام دے کر اس کو منایا جائے. یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے، سوشل میڈیا، واٹس ایپ کے اندر جو گروپس میں بحثیں چلتی ہیں، انفارمیشن کی جو ایک ترسیل ہے اتنی کوئک، اس کی وجہ سے اب تاریخ جو ہے وہ لوگ جان چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف 26 جنوری کو ریپبلک ڈے پر پاکستان نے جب بلیک ڈے منایا، تو اس میں انگلیوں پر گننے والے لوگوں نے مظاہرے کیے مختلف شہروں میں، جو سرکاری لوگ تھے، سفید کپڑوں میں سیکیورٹی کے اور پولیس کے لوگوں کو لا کر مظاہرے کیے گئے. بلکہ 5 فروری کو آج بھی، اس وقت بھی مٹھی بھر لوگوں کو یہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں انڈیا کے خلاف مظاہرہ کرنے میں، اس کے باوجود کہ سو کالڈ آزاد کشمیر اور سو کالڈ آزاد جو گلگت بلتستان ہے، وہاں کے ڈپٹی کمشنروں نے اپنے دفتروں میں اپنے علاقے کے ہر سرکاری ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کو، ایس ڈی او کو، چیف کو بلایا اور ہدایت کی کہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے بھارت کے خلاف 2 بینرز لکھ کر لائے گا، اور ہر ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین یا ایس ڈی او یا ایکسین جو ہے وہ میک شور کرے گا
کہ 5 فروری کو اس کے ڈپارٹمنٹ کا ہر گورنمنٹ امپلائی جو ہے وہ پروٹیسٹ میں شامل ہوگا. اس کے باوجود پروٹیسٹ فلاپ ہو گیا، وہاں فلاپ ہو گیا ٹوٹل. ناظرین، 5 فروری کو اگر یوم یکجہتی کشمیر منانا ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے منایا جائے جو پاکستان کی غلامی میں جی رہے ہیں. ہم لوگ جو پی او جے کے اور پی او جی بی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس نہ پینے کا پانی ہے، صاف پانی تو بہت دور کی بات ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. گلگت بلتستان میں پانی کی صورتحال یہ ہے کہ جو ریسرچ کرتے ہیں پانی کی کوالٹی پہ پاکستان میں، ان کی رپورٹ ہے کہ پانی جو ہے اس میں 100% بیکٹیریا ہے، وہ پولوٹیڈ ہے، پینے کے قابل نہیں ہے. اسی طرح آٹا نہیں ہے، اسی طرح جو آٹا لا رہے ہیں یہ اس میں کیڑے ہیں اور زہر ہے، وہ زہریلا آٹا ہے، لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے پانی سامنے رکھا ہے لیکن وہ میں پی نہیں سکتا، میں بھوکا ہوں. آپ نے میرے سامنے یوکرائن کی زہریلی گندم سے بنی ہوئی ربر جیسی کالی روٹی رکھی ہے لیکن میں کھا نہیں سکتا. آپ نے میرے لیے سب سٹینڈرڈ اشیاء خوردنی فراہم کی ہیں جن کو کھا کر میں بیمار تو ہو سکتا ہوں لیکن میں علاج نہیں کروا سکتا کیونکہ دوائیاں نہیں ہیں، اسپتال نہیں ہیں. آپ نے ایجوکیشن کو کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. ہم نے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کالجوں میں داخلہ لینے جاتے ہیں. 2000 اسٹوڈنٹ اس وقت گلگت بلتستان میں ایسے ہیں جن کو جگہ نہیں ہے کالجوں میں، کیونکہ وہ جگہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ان کو داخلہ دینے کی. آپ نے ہمیں کہا سفر وسیلہ ظفر، یعنی کہ سفر جو ہے وہ لیڈز ٹو پراسپیرٹی. ہم سفر کرتے ہیں، دوسری جگہ جا کے نوکری کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہماری بس جو ہے وہ سیفٹی وال نہ ہونے کی وجہ سے پہاڑی علاقے کھائی میں گر جاتی ہے، درجنوں لوگ مر جاتے ہیں. یعنی ہر طرف سے ہمارے لیے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں موت کے سائے ہیں جن سے ہم بچ نہیں سکتے. ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تم پر شیڈیول 4 لگ رہا ہے، تم بھارت کے ایجنٹ ہو، تم را کے ایجنٹ ہو، تم دشمن طاقتوں کی یہاں پہ سہولت کاری کر رہے ہو. ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں کہ چلو پبلک ریپرزینٹیٹیو بن کے اپنے لوگوں کے کچھ 4 مسائل حل کریں، تو تم کہتے ہو یہاں گردن پہ انگوٹھا رکھ کے کہ پہلے اس فارم پر دستخط کرو، اوتھ لو کہ تم پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کا پاکستان کے ساتھ الحاق ایکسیشن جو ہے اس کی حمایت کرتے ہو. تم نظریہ پاکستان یعنی دوسرے لفظوں میں کمیونل پالیٹکس کی بنیاد پہ قائم ہونے والی اس زہریلی ریاست کے بیانیے کو، نظریے کو سپورٹ کرتے ہو. یہ دستخط کرو، دین یو ول بی ایلیجبل. ہمارا لوگ مظاہرے کرتے ہیں تو ان کو گولیاں مارتے ہو. ہمارے لوگ انڈیا سے الحاق کی بات کرتے ہیں، تم ان کو ان کے گھر میں جا کے گولی مار دیتے ہو. تو یوم یکجہتی تو ہمارے ساتھ منائے دنیا، جو 74 سال سے جن کی شناخت چھین لی پاکستان نے. جموں والوں کو بھی جو ہے وہ کشمیری کہتے ہیں، گلگت بلتستان والوں کو بھی کہتے ہیں یہ کشمیری ہیں. جن کی زبانیں آپ نے ختم کر دیں، 4% سے بھی کم لوگ آج پی او جے کے میں کشمیری بولتے ہیں. آپ نے ڈوگری تباہ کر دی، ڈوگری کا اسکرپٹ تباہ کر دیا، ڈوگری کلچر تباہ کر دیا، ڈوگری پوئٹری تباہ کر دی، ڈوگری کا لٹریچر تباہ کر دیا. یہی حال آپ نے شینا لینگویج کا کیا، یہی بلتی لینگویج کا کیا ایکسکیوز می، یہی برشکی کا کیا.
تو یکجہتی تو ہمارے ساتھ بنتی ہے، یکجہتی ان کے ساتھ کر رہے ہو جن کو یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ مودی جی یکجہتی کر رہے ہیں۔ 70-80 ہزار کروڑ کی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں۔ دنیا کا سب سے جو ہائیسٹ ریلوے برج ہے وہ چناب ویلی میں بن رہا ہے، جموں میں۔ ہاسپٹلز، میڈیکل کالجز، ریلوے اسٹیشنز، ایئرپورٹس۔ اس لیے دوستوں میں یہاں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ یوم یکجہتی کشمیر جو ہے یہ ایک گھنونا مذاق ہے، کشمیر کے ساتھ بھی اور دنیا کے ساتھ بھی۔ آپ کا آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں 6th اپ ڈیٹ آن بلوچستان میں۔ تھینک یو ویری مچ۔